اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام على نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان رحمة على الخلق من الرحمن سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آله الذين هم خلفاء الرب المنان لا سيما بقية الله الذي هو صاحب الزمان واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى آخر الزمان أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن درود بھیجیے محمد وآل محمد. ماہ رمضان کی آمد ہے. ماہ رمضان کے بالکل قریب ہم پہنچ چکے ہیں اور یہ جو درس ہے اس درس کا عنوان اسی سلسلے میں استقبال ماہ مبارک رمضان ہے. اب ظاہر ہے کہ ماہ رمضان ہر سال آتا ہے اور جب بھی ماہ رمضان آنے والا ہوتا ہے تو یہ موضوع زیر بحث آتا ہے. اس موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے, علماء بیان فرماتے ہیں اور مومنین و مومنات جو ہیں استفادہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں. بہت ساری باتیں ہیں جو کہ مجھے اس بات کا 100% یقین ہے کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہیں, آپ لوگ وہ جانتے ہیں, آپ لوگ وہ سنتے رہتے ہیں اور آپ لوگ اس پر یقیناً عمل بھی کرتے ہیں. لہٰذا وہ ساری باتیں میں نہیں کروں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ میں وہ ساری باتیں نہ کروں, بلکہ ایک ایسا نقطہ ہے, ایک ایسا پہلو ہے جو کہ عام طور پہ رہ جاتا ہے اور میری کوشش ہوگی میں اس پہلو کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی رہی تو. اب اس سے پہلے کہ میں شروع کروں, آپ لوگوں کے سامنے میں سوال کے طور پہ ایک بات رکھ رہا ہوں اور آپ لوگوں میں سے کوئی بھی اس میں اپنا حصہ ڈالے تو ہماری کلاس ذرا آگے بڑھے. ماہ رمضان آنے والے اور کچھ دن ہی رہ گئے, ایک ہفتہ شاید اس سے بھی کم. تو آپ لوگوں کے ذہن میں اب ظاہر ہے ابھی ہم دنیاوی اس اعتبار سے بات نہیں کر رہے, ایک پیورلی مذہبی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے, قرآن کی بہار ہے اور بہت سی باتیں جو آپ کے ذہن میں ہیں. تو ایک ایسے موقع میں داخل ہونے سے پہلے انسان آلریڈی اپنا ایک ذہن بنا لیتا ہے. جیسے فار ایگزامپل محرم آنے والا ہوتا ہے, آلریڈی ہمارا ذہن بنا ہوتا ہے کہ جی مجلسیں سننی ہے, فلاں جگہ مجلس سن لیں گے, فلاں جگہ مجلس سن لیں گے. یا آپ جیسے زیارت پہ جانے والے ہوتے ہیں تو آلریڈی ایک ذہن بنا رکھا ہوتا ہے کہ جی مثال کے طور پہ ہم کوشش ہوگی یہ پورے سفر میں ایک بار قرآن پاک ختم کر کے معصوم کو ہدیہ کریں. اب میرا سوال آپ لوگوں کے سامنے یہ ہے کہ ماہ رمضان آنے والا ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں اس حوالے سے کیا سوچ ہے, کیا پلاننگ ہے, کیا کوئی چیز آپ نے سوچ رکھی ہے کہ بھئی ماہ رمضان میں یہ کرنا ہے, اس مقصد کو حاصل کرنا ہے, یہ چیز کرنی ہے؟ پلیز. بہت اچھے, اور یہ بہت ہوتا ہے. آہستہ آہستہ, اتنا زیادہ میں ایک ساتھ نہیں نماز شب ایک پوائنٹ پہ ذرا چلتے ہیں. نماز شب بالکل آپ نے اتنے سارے اچھے کام کرنے ہیں لیکن تھوڑا آہستہ آہستہ کریں تاکہ فرشتہ لکھ سکے. نماز شب بالکل ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آ جاتا ہے, اور ہم رمضان میں ہمیں اس لیے بھی آسانی ہوتی ہے کہ سحری کی وجہ سے ہم آلریڈی اٹھے ہوتے ہیں کہ بھائی نماز شب چلو ایٹ لیسٹ ہم یہ نماز شب پڑھ لیں. اور کیا کہ تلاوت قرآن آیا بیچ میں, ایک اگین رمضان میں قرآن خوانیاں ہو رہی ہوتی ہیں, بڑا فوکس ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ لیں. یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے کا بہت زیادہ کتنا ثواب بتایا گیا ہوتا ہے, جیسا کہ آپ سب نے سن رکھا ہے کہ ایک آیت پڑھیں اگر ماہ رمضان میں تو رمضان کے علاوہ پورا قرآن پڑھ کے جتنا ثواب مجھے اور آپ کو ملنے والا ہے, اس مہینے کی برکت سے ایک ہی آیت پڑھ کے مجھے اتنا سارا ثواب مل سکتا ہے. اور کیا دعائے افتتاح پڑھنا, ایگزیکٹلی اس کو تھوڑا اور جنرلائز کرتے ہیں تو دعائیں پڑھنا. یہ ہمارا پلان ہوتا ہے کہ بھئی چلو سحری کے ٹائم پہ اٹھے ہوئے ہیں, سحری کی بہت ساری دعائیں, کوئی ایک ہی چھوٹی سی دعا پڑھ لیں. افطاری کے ٹائم کی دعائیں ہیں تو کوئی ہم دعا پڑھ لیں. رات کی ماہ رمضان کے دنوں کی, اب تو کتنا سوشل میڈیا پہ ہر روز آپ صبح اٹھتے ہیں, جس نے دعا پڑھی ہوتی ہے وہ بھی, جس نے نہیں پڑھی ہوتی وہ بھی پوسٹ بنا کے ڈال رہا ہوتا ہے کہ ایسے لوگ دعا پڑھ لیں.
ٹھیک ہے نا. تو آپ کو 25 جگہ سے اس دن کی دعا کی پوسٹ آ رہی ہوتی ہے, 500 اسٹیٹسوں پہ لگی ہوتی ہے, 400 جگہ کے فلاں ادارہ بھی دعا بنا رہا ہے, فلاں ادارہ بھی دعا بنا رہا ہے. تو یہ یعنی اچھی چیز ہے, میں مزاحاً عرض کی یہ بات آپ کے سامنے. واللہ اچھائی جتنی پھیلے, آپ دیکھیں ابھی اس وقت انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ برائی کا کنٹینٹ بے تحاشا ہے. اچھائی کا کنٹینٹ ہم جتنا بڑھائیں اتنا اچھا ہے, جتنا بڑھائیں. اگر 25 لوگ دعا بنا کے نشر کر رہے ہیں, میں کہتا ہوں 50 لوگ کریں بے شک, کہ اس کا لیول تھوڑا بڑھے. جب برائی جہاں پر اپنے عروج پر ہے تو اچھائی بھی پنپنے کی اور پھلنے پھولنے کی کوشش کرتی رہے اور جاری رکھے. تو روز کی دعائیں لوگوں کے شیڈیول میں ہوتی ہیں عام طور پہ کہ چلو بھائی چھوٹی سی دعا ہے, آ بھی گئی ہے ہمارے فون میں ہمارے سامنے, تو ہم اس کی تلاوت کر لیں. رات کی دعائے افتتاح جو ہے بڑی اس کی لوگ پابندی کرتے ہیں. اور جوشن کبیر پڑھنا عام طور پہ کم سے کم شب قدر میں آ جاتا ہے. دعائے ابو حمزہ صومالی بھی بہرحال بعض لوگ کوشش کرتے ہیں کہ کسی حد تک وہ ہو جائے. سو یہ اب تک آ گئی ہمارے پاس ایک چیز نماز شب یعنی کہ نماز, دوسری چیز آ گیا قرآن, تیسری چیز آ گئی دعا. کردار کو بہتر بنانا. دیکھیں ہوائی باتیں نہیں کرنی, جو پلان ہے آپ کا وہ بتائیں مجھے. کثرت سے استغفار. کردار کو بہتر بنانا آپ کا پلان ہے, تو اس کو آپ تھوڑا سا اور کھولیں گے. کس طرح کردار کو بہتر بنانے کا پلان ہے آپ کا؟ بھائی دیکھیں قرآن پڑھنے کا میرا پلان ہے, تو میں نے سوچا بھائی روز ایک پارہ پڑھوں گا, 30 پارے 30 دن میں پورے ہو جائیں گے. 29 کو چاند ہونے لگا اگر, تو میں 30واں پارہ فوراً سے پڑھ لوں گا. پلان ہے. تو کوئی اگر آپ کے پاس ایسے اسپیسیفک پلان ہے تو رکھیں آپ, ہم بھی اس کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کریں گے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت سے غریب وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کی مدد کر سکتے ہیں, اپنے کردار کو بہتر کر سکتے ہیں. ویری گڈ. اور یہ بات بالکل ہمیں نظر بھی آتی ہے کہ رمضان میں لوگ راشن بانٹ رہے ہوتے ہیں, بہت سے آرگنائزیشنز, اور یعنی لوگوں کی بہرحال فائنینشیل مدد یا لوگوں کے کھانے پینے کے حوالے سے مدد کا بھی ایک سلسلہ چل رہا ہوتا ہے. اور کچھ روزے میں غلط چیزوں کا خیال نہ آئے. روزہ اٹ سیلف بھی, ویسے روزہ بھی تو عبادت ہے, اس کو تو ہم نے بھلا ہی دیا کہ خود روزہ رکھنا بھی ہمارے پلانز میں شامل ہوتا ہے, اور روزہ رکھنا بھی سب سے بڑی عبادت ہے, بلکہ واجب عبادت ہے. اور روزہ رکھنے کے بارے میں اب یہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں, یقیناً آپ لوگ اس میں مخاطب نہیں ہیں, یہ کیمرے کی آنکھ سے ہو سکتا ہے کہیں اور چلا جائے اور کسی کو یہ بات فائدہ پہنچا دے کہ روزہ اتنی اہم عبادت ہے کہ اگر کوئی جان بوجھ کے بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دے, اور مولا کی حکومت ہو, شرعی حکومت ہو, اور اسے کورٹ میں پیش کیا جائے, تو ایک دفعہ وہ پیش ہوا, پھر اس نے دوسری دفعہ روزہ چھوڑ دیا, پھر اسے پیش کیا, پھر جو بھی پروسیجر ہے, جو بھی اس کو جج نے سزا دینی ہے چھوٹی موٹی وہ دے دی. تیسری دفعہ اگر کسی نے جان بوجھ کے روزہ چھوڑا اور اسے کورٹ میں پیش کر دیا گیا اور بغیر کسی ریزن کے تھا, بعض فقہا کا نظریہ ہے, رائے ہے تیسرے روزہ چھوڑنے پہ, بعض کا یہ ہے تیسرے پہ بھی اسے جو بھی چھوٹی موٹی سزا دینی ہے, چوتھا چھوڑنے پہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے. وہ گناہ جن میں واجب القتل ہو جاتا ہے انسان, روزہ چھوڑنا شرائط کے ساتھ جو میں نے عرض کی, بغیر عذر کے چھوڑ رہا ہے اور اسے کورٹ میں پیش کیا, اسے ایک دفعہ ڈانٹ ڈپٹ کی گئی, پھر دوسری دفعہ چھوڑا, تیسری یا چوتھی جو فقہا کا اختلاف ہے. تو روزہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. پھر میں دہرا رہا ہوں, اس میں مخاطب آپ نہیں ہے, اس کے ذریعے کہیں اور اگر بات چلی جائے کسی کو فائدہ دے. روزہ ایسی چیز نہیں ہے جو میں چھوڑ دوں. روزہ چھوڑنا از ناٹ این آپشن ایٹ آل, کسی صورت میں بھی. 3 روزے چھوڑنے پر شریعت اس بات پر راضی ہے کہ اس بندے کو ختم کر دیا جائے اس دنیا سے, اس انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اتنی ہی اہم چیز نماز بھی ہے کہ نماز چھوڑنا کبھی بھی آپشن ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کنسیشنز دی ہیں, بھائی نماز میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھو, پانی نہیں ہے وضو نہیں کر سکتا تیمم کرو. جو چیز آپ جو ایکسکیوز اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں گے, اللہ تعالیٰ اس کا حل دے دے گا. نماز چھوڑنے کی اجازت. تو یہ بعض عبادتیں جن کو ہم بہت ہی لائٹ لیتے ہیں, بڑا کم سمجھتے ہیں, یہ اتنی اہم عبادتیں ہیں کہ جن کے چھوڑنے پہ رب اور شریعت کسی صورت میں بھی راضی نہیں ہوتا. اچھا جی, تو روزہ آ گیا. کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے کہ ہم آگے بڑھ جائیں؟ نفس کا تزکیہ کرتے رہنا بہت اچھی بات ہے, بہت ضروری بات ہے, لیکن پریکٹیکلی شاید ہم اتنا زیادہ کر نہیں پاتے. محرمات سے بچے انسان, بالکل, یہ بالکل بہت اچھی اور بہت ضروری بات ہے. قضائے عمری اگین ویری گڈ. نمازیں انسان, مطلب یہ بہت سے لوگ اس طرح پلان کرتے ہیں کہ جی 11 رکعت مجھے نماز شب پڑھنی ہے, تو میں 8 رکعت جو ہے کوئی فجر جو میرے اوپر قضا ہیں وہ پڑھ لوں, اور 3 رکعت میں نماز شفع اور وتر پڑھ لوں. تو بالکل یہ بھی ایک بہت نماز رمضان میں 1000 رکعت ہوتی ہے, روزانہ حساب سے 22 چلتی ہے نا, وہ
تو اس کے بدلے میں ہم چاہیں تو 1000 رکعت بالکل پورے ماہ رمضان میں 1000 رکعت جو نماز پڑھنی ہے، شروع کے 20 دنوں میں 20 رکعت ہے، آخر کے 10 دن یعنی شروع کی 20 راتوں میں 20 رکعت ہے، آخر کی 10 راتوں میں 30 رکعت ہے، یہ 700 رکعت بن جاتی ہے، اور 3 شب قدروں میں 100 رکعت ہے، تو 1000 رکعت. تو اگین اس میں بھی ہم ریپلیس کر سکتے ہیں کہ ہم مستحب نماز پڑھنے کی جگہ اگر میرے اوپر واجب قضا نمازیں ہیں تو میں وہ واجب قضا نمازیں پڑھ کے یہ نمبر پورا کر لوں. تو بہرحال یہ آپ لوگ اس طرف متوجہ ہیں. اچھا جی، اب میرا اگلا سوال، ماہ رمضان پہ آپ نے بہت سے لیکچر سن رکھے ہیں شیورلی، تو ماہ رمضان کے استقبال میں آپ کے خیال سے سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والے یعنی لیکچر کے لیے جو سرنامہ بنایا جاتا ہے یا جو لٹریچر کو بیس بنایا جاتا ہے اور اس پر عالم دین اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں، تو سب سے زیادہ ہم کون سی چیز سنتے ہیں؟ خطبہ شعبانیہ. ایگزیکٹلی، جو ہر ایک کو پتہ ہے، خطبہ شعبانیہ. کون سا خطبہ ہے خطبہ شعبانیہ؟ سوری، رسول خدا نے شعبان کا جب آخری جمعہ آیا تھا رمضان سے پہلے تو اس میں جو خطبہ دیا تھا اس کو ہم خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں. کہاں لکھا ہوا مل جائے گا ہمیں؟ مفاتیح الجنان میں ہمیں لکھا ہوا مل جائے گا. اچھا، اب آپ لوگوں سے میرا اگلا سوال، یہ خطبہ شعبانیہ تو آپ لوگ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، بعض کا ابھی بھی بچپن ہی ہے لیکن سنتے آ رہے ہیں. تو خطبہ شعبانیہ کے چیدہ کوئی پوائنٹس آپ کے ذہن میں ہیں؟ کیا اس میں رسول خدا نے مسلمانوں کو بیان فرمایا؟ روزے کی اہمیت بتائیے، اور قرآن کی تلاوت کی. ہاں، قرآن کی تلاوت کے بارے میں بتایا. قد اقبل الیکم شہر اللہ بالرحمت والبرکت والمغفرت، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہاری نیند بھی ہے، وہ بھی عبادت ہے، تمہیں سانس لینے پہ تصویر، یہ سب باتیں ہیں آپ کے ذہن میں نہیں ہیں؟ کریکٹ. تو خطبہ شعبانیہ ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ڈسکس کرتے ہیں، اور اتنا زیادہ ڈسکس کرتے ہیں کہ خطبہ شعبانیہ کے بہت سی باتیں ہیں جو مثال کے طور پہ 3-4 سال راؤنڈ ٹیبل گئے ہوئے ہیں، ان کو پہلے دن خطبہ شعبانیہ پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کے استاد. جو اس قسم کی کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں کئی سال، تو وہ تقریباً خطبہ شعبانیہ کا جو اوپر کی باتیں ہیں کہ افطاری کراؤ، افطاری کرانے میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، انہوں نے بولا چاہے ایک ٹکڑا کھجور کا، آدھی کھجور، یا ایک گھونٹ پانی یا شربت کا، کوئی پینے والی چیز کا، تم افطاری کراؤ. تو یہ ساری چیزیں ہیں الحمدللہ. یہ میں ریوائز کروانا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو کہ یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہے. اب وہ والی بات پہ آ جائیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، اور اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آپ کو نہیں پتہ، یہ مناسب نہیں ہے، لیکن کم سے کم یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی طرف میں اور آپ ہم سب متوجہ نہیں ہوتے. بہت سی چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں لیکن اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. جب توجہ ہو پھر انسان عمل کی طرف بڑھتا ہے. اچھا جی، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان میں ابھی جو ہم نے تقریباً زیادہ تر باتیں جو ڈسکس کی وہ ہمارے اور اللہ کے درمیانی تعلق سے مرتبط ہے. نماز جو ہم نے ابھی باتیں ڈسکس کی نا، نماز شب، قضاء عمری نماز، دعا افتتاح، جوشن کبیر، دعا ابو حمزہ سماری، سحری کی دعا، روز کے دن کی دعا، ٹھیک ہے نا، رات کی مستحب نمازیں، روزہ اور قرآن، یہ سب میرے اور کس کے درمیان کی بات ہے؟ میرے قرآن پڑھنے سے یہاں پہ بیٹھے ہوئے کسی انسان کا کوئی فائدہ ہوگا؟ میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے. میں رات کو نماز شب پڑھ کے آ جاؤں گا، آپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ نماز شب پڑھیں گے، آپ کے پڑوسی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بات بہت اچھی ہے. اب یہاں سے میں اپنے مدعے پہ آ گیا ہوں. یہ بات بہت اچھی ہے کہ ہم اس بات کی طرف متوجہ ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ماہ رمضان ہمارا اور اللہ کے درمیان کے تعلق کو مضبوط کرنے کا طریقہ ہے، ایک مضبوط کرنے کا موقع ہے، اور اس مہینے میں ہمیں وہ سارے طریقے استعمال کر لینے چاہیے جو میرے اور میرے رب کے درمیان کے تعلق کو کیا کر دے؟ مضبوط کر دے. چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ دعا ہو، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے وہ روزہ ہو. تو رمضان کو میں اور آپ سمرائز کر رہا ہوں، میں پوری ہماری اب کی ڈسکشن، میں اور آپ جب رمضان میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے، وی فائنڈ اٹ ایز این اپرچونٹی کہ میں اپنے اور اللہ کے درمیان کے جو تعلق ہے اس کو میں اسٹرینتھن کر سکتا ہوں، اسے میں زیادہ تگڑا کر سکتا ہوں، اسے میں اسٹرانگ کر سکتا ہوں. ایسا ہے کہ نہیں؟ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ابھی سے روک دیں، اگر آپ مجھ سے ایگری کر رہے ہیں تو پھر میں آگے بڑھوں. لیکن رمضان جتنا اہم مہینہ ہے اور جتنا بہترین موقع ہے اس بات کے لیے کہ میں اپنے اور اپنے رب کے درمیان کے تعلق کو بہتر کروں، مضبوط کروں، اچھا کروں، اگر وہ تعلق ٹوٹ چکا ہے تو اسے دوبارہ جوڑوں،
ماہ رمضان اتنا ہی اہم مہینہ ہے کہ میں اپنے اور دوسرے انسانوں کے درمیان کے تعلق کو بہتر کروں. میں اپنے اور دوسرے انسانوں کے درمیان کے رشتہ اگر ٹوٹ چکا ہے تو اسے قائم کروں, اگر ہے تو اسے مضبوط کروں, اگر کمزور ہے تو اسے اچھا کروں, اسے بہتر کروں. ان ادر ورڈز, ماہ رمضان جس طرح حقوق اللہ کی طرف توجہ کا مہینہ ہے, اتنا ہی ماہ رمضان حقوق العباد کی طرف توجہ کا مہینہ ہے. اور یہ بات اگر میں اپنی سوچ سے کہتا تو آپ کو پورا اختیار تھا کہ آپ اس سے اختلاف رائے رکھتے, آپ اسے نہ مانتے, آپ اسے دیوار پہ دے مارتے. لیکن یہ بات میری سوچ کی ایجاد نہیں ہے, بلکہ وہ ساری احادیث جو ماہ مبارک رمضان کے بارے میں ہم پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں, ان احادیث میں جہاں ہمیں یہ بتایا گیا کہ تسبیح کرنے سے کیا ثواب ملے گا, دعائے مغفرت استغفار کا کیا ثواب ملے گا, فلاں دعا کا کیا ثواب ملے گا, فلاں نماز کا کیا ثواب ملے گا, تلاوت قرآن کا کیا ثواب ملے گا, وہیں انہی ساری احادیث اور روایات نے مجھے یہ بھی بتایا اور سمجھایا کہ دیکھو اس مہینے میں اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کرو. دا پرابلم از کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. میں ایک عام آدمی, میں پڑھتا نہیں ہوں, اور علماء ظاہر ہے وہ تو پڑھتے ہیں, لیکن وہ جب بیان کرنے آتے ہیں تو ٹائم لیمیٹڈ ہوتا ہے, تو ایک حصہ بیان ہو پاتا ہے, اور ظاہر بہت سی ایک بات بیان ہوتی ہے تو 10 باتیں بیان نہیں ہوتی. تو میں ان کو خدا نخواستہ میں کوئی بلیم نہیں کر رہا, لیکن اب میں اگر اس درس سے اٹھ کے گیا اور اس درس میں عالم دین نے خطبہ شعبانیہ بیان کیا اور مجھے یہ بھی بتا دیا, جو اب ایک بچے کو پتہ ہے کہ یہ مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے, اور ظاہر ہے وہ اپنے ایک لیکچر میں پورے خطبے کو تو بیان نہیں کر سکتے, اس میں جو باتیں ہیں, اس میں جو احکامات ہیں, اس میں جو گائیڈ لائنز ہیں, وہ سب کی سب ڈسکس نہیں ہو سکتی. انہوں نے خطبہ شروع کیا اور 1 گھنٹے میں جتنی باتیں وہ ڈسکس کر سکتے تھے وہ کی. اسی وجہ سے آج میں اور آپ جب ماہ رمضان آتے ہیں تو اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. یہ جس چیز کی طرف ہم متوجہ ہیں, یہ تو حضرت جبرائیل آگے میرے کان میں نہیں بول دیتے, یہ انہی لیکچرز اور انہی علماء کی کاوش اور محنت کی وجہ سے کہ میں اس طرف متوجہ ہوں. لیکن اب اس عالم کا وقت ختم ہوا, انہوں نے اپنا جو دفتر ہے وہ بند کیا اور آپ کو بتا دیا کہ یہ خطبہ اور طویل ہے, آپ جا کے مفاتیح میں مطالعہ کیجیے گا. یہاں سے مجھ آڈینس کی رسپانسبلٹی ہے کہ اب میں گھر جا کے دیکھ لوں باقی میں کیا لکھا ہے, اور اب اس کے باقی میں جو لکھا ہے وہ جو مجھے نہیں پتا, تو قصور عالم کا قصور میرا ہے. وہ اس نے جتنا ٹائم میں گنجائش تھی اس نے مجھے اپنی بھرپور بات بتائی اور مجھے ریفرنس دے دیا. اس نے مجھے پانی کا 1 گلاس پلایا اور مجھے پورے چشمے کا ایڈریس بتا دیا کہ دیکھو سارا کا سارا پانی تمہیں وہاں ملے گا. اب میں اگر چشمے سے جا کر اپنی علمی پیاس نہ بجھاؤں تو قصور کس کا اور نقصان کس کا؟ اگین میرا. اب یہ جو خطبہ شعبانیہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو ختمی مرتبہ سے مربوط خطبہ ہم پڑھتے اور سنتے آ رہے ہیں بچپن سے, اب اسی کے کچھ جملے ہیں جو اسی خطبے میں ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمائے. جہاں حضرت نے نماز, روزہ, تلاوت قرآن یہ سب بتایا, وہیں یہ بھی اسی خطبے میں بتایا, لیکن میں نے پڑھا نہیں, میں نے سنا نہیں, میں نے کتاب نہیں کھولی, اور اس میں رسول خدا نے پورا فوکس کیا حقوق العباد پر. ابھی ہم نے اپنی رمضان کی پلاننگ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کی نا, میری بھی یہی بات ہے, میں بھی آپ ہی میں سے ایک ہوں کہ جی ہم نے نماز شب پڑھنی ہے یار, 30 دن نماز شب پڑھوں گا, میں نے قرآن پورا کرنا ہے, میں دعا افتتاح روز پڑھ لوں گا, 10 منٹ لگتے ہیں, سحری کے ٹائم پہ 2 منٹ والی کوئی چھوٹی سی دعا پڑھ لوں گا, یہ کر لوں گا وہ. میری پوری کی پوری پلاننگ میں کہیں یہ ہے کہ یار میں روز دادا ابو کے پاس جا کے 15 منٹ بیٹھوں گا. کہیں ہے؟ میری پلاننگ میں نہیں. میری پلاننگ میں کہیں یہ ہے کہ یار وہ فلاں رشتہ دار سے بڑے عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی, ماہ رمضان میں کسی دن اس کے گھر جاؤں گا, نہیں ہے. میری پلاننگ میں یہ ہے کہ میں فلاں استادوں کا بڑا مقام ہوتا ہے, ہم تو استاد کو پڑھنے کے بعد پوچھتے ہی نہیں, یعنی ہم تو بھول ہی جاتے. اساتذہ کا جو مقام ہے ہماری سوسائٹی میں, اس تعریف تو ہم متوجہ ہیں ہی نہیں کہ یہ جو استاد ہے جس نے مجھے علم کے زیور سے آراستہ کیا, جس نے میرے عقل کے چراغ میں علم کا تیل ڈالا, اگر وہ تیل نہ ہو تو وہ چراغ جلے گا, کوئی فائدہ نہیں نا اس چراغ کا جس میں فیول ہی نہیں. تو اس استاد کا بھی ایک حق ہے,
ماہ رمضان ہے تو میں کسی بھی طریقے سے, چاہے کال کر کے, چاہے کوئی میسج کر کے, ٹھیک ہے جی, میں اپنے استاد سے جا کے ملوں, ان کا جو میرے اوپر ایک حق ہے میں وہ کچھ ادا کرنے کی کوشش کروں. کیا میں نے یہ کبھی پلان کیا کہ یار فلاں بندہ بیمار ہے, ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے, اس کی عیادت کے لیے جاؤں گا؟ ہم کبھی ایسا سوچتے ہیں؟ ہم نہیں سوچتے. ہم کبھی ایسا سوچتے ہیں یار میرا فلاں دوست بیچارہ بڑی ٹینشن میں چل رہا ہے, اس کو بڑی پرابلم کوئی چل رہی ہے, ابھی ماہ رمضان آ رہا ہے نا, میں جا کے اس کی جو ہیلپ کر سکتا ہوں کروں گا. ناٹ نیسسریلی فائنینشیل ہیلپ, اٹ کین بی مورل ہیلپ. آپ اس کا ساتھ اس کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں, یہ بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے بہت دفعہ. کیا میں نے کبھی یہ سوچا کہ بھائی فلاں بندہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے, اس کے گھر والے باہر, ایک رات میں اس کے بھائی کوئی اٹینڈنٹ ہوتے, کوئی بندہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہو, کوئی ساتھ رکتا نہیں رکتا, وہ کام ہے کہ نہیں ہے, وہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے, وہ بیچارہ اتنی راتوں سے وہاں پہ رہ رات کو جاگ رہے, میں ایک رات وہاں جا کے رہ لوں گا. رات کو جو میں پوری رات, اب کوئی کسی طرح کوئی میچ کھیل کے گزار رہا ہے, کوئی گیم کھیل کے گزار رہا ہے, کوئی کچھ کر کے گزار رہا ہے, ایون کوئی قرآن پڑھ کے گزار رہا ہے, تو میں نے کسی دن یہ سوچا کہ یار ایک رات میں قرآن نہیں پڑھوں گا, میں جا کے وہاں ہاسپٹل میں رات گزاروں گا اس کے پاس. قرآن پڑھنے سے اگر زیادہ ثواب نہیں ہے نا, تو واللہ قرآن پڑھنے سے کم ثواب بھی نہیں ہے. کیا یہ واقعات ہم نے صحیح نہیں سن رکھے کہ مولا اعتکاف میں بیٹھے تھے اور کوئی مولا کے پاس مدد مانگنے آیا اور مولا اعتکاف سے نکل کے اس کی مدد کرنے گئے؟ کیا میرا اور آپ کا قرآن پڑھنا مولا کے اعتکاف سے زیادہ ہے؟ اس طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا. ہمارا دھیان جانا چاہیے. یہ ماہ رمضان, اچھا بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کہ بہت اچھی ہیں, میں ان کی طرف بھی نشاندہی کر دیتا ہوں تاکہ ہم اسے اس سوچ سے کریں کہ یہ اللہ کی خاطر ہے کام. یہ جس طرح وہ رات کو میری نماز شب ہے نا, اسی طرح یہ کام ہے. ماہ رمضان میں ہم افطاریاں پہ انوائٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کو, بہت اچھی چیز ہے. اسے بوجھ سمجھ کے اور دنیا کی رسم سمجھ کے نہ کریں. آپ کے گھر ایک بندہ آئے اور کھانا کھائے, اسلام میں کھانا کھلانے کے بارے میں جتنی تاکید ہے نا, ایک روایت کا مضمون ہے علی ما نقل کہ خدا کو 3 چیزیں پسند ہیں, ان میں ہے افشاء السلام, بلند آواز سے سلام کرنا. یہ بھی ایک پورا ٹاپک ہے کہ ہم تو سلام ہی نہیں کرتے کسی, ہم جس کو جانتے ہیں صرف اس کو سلام کرتے ہیں. ہم ایسے ہی کسی کو سلام, اور اگر ہم ایسے ہی رینڈم کسی کو سلام کرتے ہیں وہ سوچے گا بھائی یہ کون تھا, یہ مجھے جانتا ہے. ہمارے یہاں یہ کلچر ہی نہیں ہے کہ ہم سلام کریں کسی کو. افشاء السلام و اطعام الطعام, کھانا کھلانا. تو کھانا کھلانے کے روایت کا مضمون ہے علی ما نقل کہ جو تم کھاؤ گے وہ ختم ہو جائے گا, جو تم کھلاؤ گے وہ بچا رہے گا. تو آپ گھر میں افطاری کر رہے ہیں کسی مہمان, تو اس کو ایک دنیا کی رسم بوجھ سمجھ کے نہ کریں. یہ آپ کا افطاری کے لیے افطاری تیار کرنا, کسی مومن کو اپنے گھر پہ دعوت دینا, کسی رشتہ دار کو اپنے گھر پہ دعوت دینا, کھانا, یہ ماہ رمضان کے اعمال میں سے. اگر اس رات آپ نے نماز شب نہ پڑھی نا, کوئی ٹینشن کی بات نہیں, کوئی فکر کی بات نہیں, بالکل بھی کوئی فکر کی بات نہیں ہے. اگر اس دن آپ کا 1 سپارہ مکمل نہ ہو سکا, اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں. اور میں تھوڑا اور بڑھتا ہوں آگے, دوسروں کو نہیں, ایون جو آپ اپنے گھر والوں کے لیے افطاری تیار کرتی ہیں, یہ آپ کی افطاری کے ٹائم کی دعا یہی ہے کہ آپ ان کو افطاری تیار کر کے دے رہی ہیں. جس کو یہ, اب اگر مجھے یہ پتہ ہو تو پھر یہ جملہ نہیں آئے گا کہ یار افطاری بنانے کے چکر میں میری وہ دعا رہ گئی. او بھائی, وہ دعا سے جو آپ نے فائدہ آپ کو اللہ نے دینا تھا اس سے زیادہ تو اس سے مل گیا آپ کو. یو ڈونٹ نو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. بڑا مشہور حدیث ہے, بڑی مشہور حدیث ہے کہ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختمی مرتبہ مردوں کو جہاد کی فضیلت بتا رہے تھے. آپ سب نے سن رکھی ہوگی. کیا ہوا تھا پھر ایک خاتون آئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ہمیں تو یہ سعادت نہیں مل سکتی. رسول اللہ نے کہا جو آپ گھر میں گھرداری, جہاد المرأۃ حسنت تباعل, اچھی شوہرداری. بھائی جہاد کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسان اپنی جان اپنی ہتھیلی پہ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں کہاں سے کس کا تیر آئے, نامعلوم افراد کی گولی آئے, بندہ وہیں پہ فارغ. آپ کو اچھا مر جانا تو پھر تھوڑا آسان ہے, آپ بچ گئے تو زندگی بھر پتہ نہیں بغیر ٹانگیں گزارنی ہے کہ بغیر ہاتھ کے گزارنی ہے, ایک آنکھ کے ساتھ گزارنی ہے کہ کھڑے ہو کے بھی گزارنی ہے, کہ ویل چیئر پہ گزارنی ہے, کہ بستر پہ لیٹ کے گزارنی. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب یہ اتنی بڑی بات ہے اس کا اتنا ہی زیادہ ثواب ہے. اتنا زیادہ ثواب آپ کو گھر بیٹھے مل رہا ہے. جو چیز ہم مردوں کو جان کی بازی لگا کر اللہ دیتا ہے, یہ عورت مارچ والوں کو کوئی سمجھائے.
وہ آپ کو گھر بیٹھے دے رہے ہیں. اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ جی آپ نے کہا خدا کو 3 چیزیں بہت محبوب ہیں. تیسری میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت. تیسری میرے ذہن میں نہیں ہے اس وقت, وہ سینسر کر دی میں نے. صدقہ دینا, یہ فرما رہی ہیں صدقہ دینا بہن ہماری. اچھا جی, تو بہرحال خطبہ شعبانیہ کے ہی کچھ جملے ہیں جو مجھے اور آپ کو بھرپور طریقے سے سمجھا رہے ہیں کہ اس مہینے میں ہمیں جتنا حقوق اللہ کا خیال رکھنا ہے اتنا ہی حقوق الناس کا خیال رکھنا ہے. میں آپ کے سامنے وہ حصہ پڑھنے لگا ہوں, چند جملے ہیں. ایک درود بھیج دیجیے. اب یہ میں کیا پڑھ رہا ہوں؟ یہ میں وہ خطبہ شعبانیہ پڑھ رہا ہوں جو مجھے اور آپ کو بچپن سے پڑھایا جا رہا ہے, لیکن ہمیں اس میں سے یاد صرف یہی ہے کہ ایک آیت پڑھو گے تو پورے قرآن کا ثواب ملے گا, یہ کرو گے سانس لینا تسبیح, سانس لینا عبادت, سونا عبادت, یہ وہ ہے. میں خدا نہ خواستہ اس کا انکار نہیں کر رہا, لیکن اسی کے پیرالل ختمی مرتبت اسی خطبے میں یہ بھی مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. جو اس مہینے میں اپنا اخلاق اچھا رکھے گا, روزہ رکھ کے وہ دنیا جہان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہا, روزہ رکھ کے اچھے اخلاق رکھا ہے. اچھا اخلاق بہت بڑا ٹائٹل ہے, اس میں اچھے سے بات کرنا آ جاتا ہے, اس میں مسکرا کے بات کرنا آ جاتا ہے, اس میں پیار سے بات کرنا آ جاتا ہے, اس میں کسی کی بات سن لینا آ جاتا ہے, کسی اور کی بات برداشت کر لینا آ جاتا ہے, کسی کی غلطی برداشت کر لینا آ جاتا ہے. اب یہ ختمی مرتبت مجھے اور آپ کو رمضان کی تیاری کروانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو رمضان میں جہاں تم نے پلان کیا ہے کہ قرآن پڑھنا ہے, وہاں یہ بھی پلان رکھو رمضان میں نے غصہ نہیں کرنا. کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, میں نے غصہ نہیں کرنا. میرا بچہ گلاس توڑ دے کوئی بات نہیں, میرا بچہ پانی گرا دے کوئی بات نہیں, میں نے غصہ نہیں کرنا. کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ آپ نے اس کا تو بتا دیا کہ نماز پڑھنے کا کیا ہوگا, قرآن پڑھنے کا کیا ہوگا, غصہ نہ کرنے کا کیا ہوگا, اچھا اخلاق کرنے کا کیا ہوگا. ختمی مرتبہ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں کیا ہوگا. کان لہ جوازا علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام. جس روز سب کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے, یہ تمہارا اچھا اخلاق تمہیں صراط پر سے گزار دے گا. یہ تمہارا اچھا اخلاق تمہیں صراط پر سے گزار دے گا. پھر ختمی مرتبہ فرماتے ہیں من خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ. جو شخص اس مہینے میں اپنے مملوک پر نرمی کرے گا, مملوک غلام کنیز, ہم آج کے زمانے میں کہہ لیں ملازم. اب یہ مرد اور زن دونوں سے ماورا بات ہے. کوئی خاتون اپنے گھر میں کام والی سے کام کروا رہی ہے, یہ بھی اس میں آ جائے گی بے مناسبت حکم و موضوع. کوئی انسان دکان پہ بیٹھا ہوا, اس نے کوئی ملازم رکھا ہوا ہے, یہ بھی اس میں آ جائے گا. کوئی کمپنی میں نوکری کرتا ہے, اس کے نیچے 4 بندے جاب کر رہے ہیں, یہ بھی اس میں آ جائیں گے. ماہ رمضان میں میرا اور آپ کا پلان یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سے کام زیادہ کرواؤں گا. میں دکان چلاتا ہوں بھائی, رمضان تو کمانے کا مہینہ, یہ بندہ جو 10 گھنٹے کام کرتا تھا 12 گھنٹے کام کرواؤں گا. 2 بندے رکھ لو بھائی آپ, ایک مہینے کے لیے ایک بندے. جب ایک مہینے میں آپ 2 گنا زیادہ کما رہے ہو تو ایک بندے کی تنخواہ نہیں زیادہ دے سکتے. آپ ایک بندے سے 10 کی جگہ 12 گھنٹے کام کروانے کی جگہ 2 بندوں سے 6 گھنٹے کام کروا لو. رمضان میں کوئی خاتون ہاؤس وائف ہے, گھر میں کام والی سے کام کروا رہی ہے, بھائی وہ بھی تو انسان ہے. آپ کا روزہ ہے, اس کا بھی تو روزہ ہے, نہیں بھی ہے وہ اس کا معاملہ ہے, لیکن ماہ رمضان ہے نا. رسول خدا مجھے اور آپ کو پلان دے رہے ہیں کہ ماہ رمضان کے لیے میرا اور آپ کا یہ پلان ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ من خفف فی ھذا الشہر عما ملکت یمینہ. جو اس کا ماتحت ہے اس کے اوپر نرمی کرے. نرمی کریں بھائی. آپ اپنے ماتحت کے نیچے جو بھی ہے, آپ کے گھر کی ملازمہ ہے, آپ کے دکان کا کام کرنے والا ہے, جو بھی آپ کے میری گاڑی کا ڈرائیور ہے, میں اس کے ساتھ نرمی کروں. کیا ضروری ہے کہ 4 کاموں کے لیے الگ الگ میں اسے بھیجوں؟ میں خود ذرا مینیج کر لوں, اس کو ایک چکر لگا کے سارے کام کر لائے. سوچوں. انسان جب سوچتے ہیں نا, آئیڈیاز آتے ہیں, جگاڑ نکلتے ہیں. آپ جہاں ہم اپنے لیے 4 جگاڑ سوچتے ہیں, اس غریب کے لیے بھی 4 جگاڑ سوچیں کہ میں اس کے لیے کیسے آسانی کر سکتا ہوں.
پھر کیا ہوگا یا رسول اللہ؟ اس کے لیے تو آسانی ہو گئی. میرا کیا فائدہ؟ میرا یہ فائدہ ہے خفف اللہ علیہ حسابہ. جب حساب کا وقت آئے گا نا، جب میزان لگ جائے گا، تب اللہ تمہارے لیے آسانی کرے گا. تم ماہ رمضان میں دوسرے لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، اپنے ماتحت کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے، اپنے کنیزوں کے لیے. قیامت کے دن جب تم رب کے غلام رب کے سامنے حاضر ہوگے، وہ تمہارے لیے آسانی کرے گا. تم اس کے ساتھ شکنس نہ کرو، رب تمہارے ساتھ شکنس نہیں کرے گا. تم اس کے ساتھ سختی نہ برتو. یہ میرا اور آپ کا رمضان پلان ہونا چاہیے. قرآن پڑھنا یقیناً ہونا چاہیے، لیکن دیٹ از نیسیسری بٹ دیٹ از ناٹ انف. ضروری ہے لیکن کافی. اس کے ساتھ ساتھ یہ پلان بھی ہونا چاہیے، یہ برنامہ بھی ہونا چاہیے. پھر خبی مرتبہ فرماتے ہیں من کف فیہ شرہ، جو ماہ رمضان میں اپنے شر کو دوسروں سے روک کے رکھے گا. اب شر میں بہت کچھ آ جاتا ہے. میں کسی قسم کا بھی دوسرے کو اذیت پہنچا سکتا ہوں، یہ شر ہے. میری زبان کے جملے کسی کو اذیت پہنچا سکتے ہیں، یہ شر ہے. میں کسی بچے کو مار سکتا ہوں، یہ شر ہے. حالانکہ بچوں کو مارنا جائز نہیں ہے، لیکن یہ شر ہے. میں کسی کا دل دکھا سکتا ہوں، یہ شر ہے. جو ماہ رمضان میں اپنے شر کو لوگوں سے روک کے رکھے گا. پلان کیا دیا مجھے اور آپ کو ختمی مرتبت نے کہ دیکھو غور کرو کیا ایسی برائی ہے جو تم سے نکل کے لوگوں کو پہنچتی ہے، چاہے وہ مالی ہو، وہ مادی ہو، وہ معنوی ہو، وہ جسمانی ہو، وہ روحانی ہو، اسے روکو. ماہ رمضان آگے یہ برائی مجھ سے نکل کے اگلے کو نہیں پہنچنی چاہیے. یہ جو میں مثال کے طور پہ ہاتھ چلا دیتا ہوں اپنے بچے پر، یہ نہیں ہونا چاہیے ماہ رمضان میں. اور اگین ایک اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، جب یہ کہہ رہے ہیں لوگوں سے تو لوگوں سے مراد یہ نہیں جو میری گلی سے باہر رہتے ہیں صرف وہ لوگ، میرے گھر کے اندر رہنے والے میرے بیوی بچے یہ بھی شامل ہیں اس میں. کیا ایسی برائی ہے جو میری ذات سے نکل کر کسی بھی دوسرے انسان کو جا کے پہنچتی ہے؟ کوئی دکھ ہے، میری زبان بڑی کڑوی ہے، چپ رہوں. میرا ہاتھ چلتا ہے، روکوں. جو بھی برائی مجھ سے نکل کر دوسروں کو پہنچتی ہے، دس شوڈ بی آور رمضان پلان کہ میں اسے روکوں. کیا ہوگا پھر؟ ختمی مرتبہ فرماتے ہیں کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ. جب وہ رب سے ملے گا، رب اپنا غضب اس سے روک کے رکھے گا. رب اپنا غضب اس سے روک کے رکھے گا. یہ پلان ہونا چاہیے ہمارا. اگلا جملہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک درود بھیج دیجیے پلیز محمد علیہ. ومن اکرم فیہ یتیما، جو بھی ماہ رمضان میں کسی یتیم کے ساتھ نیکی کرے، یتیم کا اکرام کرے، یتیم کو عزت دے. میرا پلان ہونا چاہیے. کیا میں کبھی ایسا سوچتا ہوں کہ ماہ رمضان میں یتیم خانے جاؤں گا؟ سوچوں کسی یتیم خانے جاؤں، بچوں کے لیے کوئی تحفہ لے جاؤں وہاں پہ جو یتیم رہتے ہیں، کوئی کپڑے لے جاؤں، کوئی ان کی ضرورت کی چیز لے جاؤں، ضرورت نہ سی کوئی ان کو خوش کرنے کی چیز لے جاؤں. یہ رمضان کے پلان میں شامل ہونا چاہیے. کیا ہوگا پھر؟ اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، تو خدا اس دن اس کی عزت کرے گا جب وہ رب کے سامنے پیش ہوگا. تم نے کسی یتیم کی عزت کی، اس کا اکرام کیا، اس کا خیال رکھا، رب تمہارا خیال رکھے گا. پھر اس کے بعد اتنی اہم چیز کہ اگر مجھے اور آپ کو اس کی اہمیت پتہ چل جائے، ہمارے معاشرے کے آدھے مسئلے حل ہو جائیں. من وصل فیہ رحمہ، جو ماہ رمضان میں صلہ رحمی کرے گا. صلہ رحمی پہ انسان 10 دن بولتا رہے نا تب بھی احادیث ختم، بولتا نہیں رہے، صرف حدیثیں پڑھتا رہے جو اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے صلہ رحمی کے بارے میں آئیں. پڑھتا رہے، صرف پڑھتا رہے، ترجمہ کرتا، 10 دن میں بھی ختم نہیں ہوں گی. انسان کو 2 چیزیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں اس مادی زندگی میں، ایک اپنی جان، ایک اپنا مال. ایسا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ صلہ رحمی جتنی نہ کوئی چیز آپ کی جان بڑھاتی ہے، نہ کوئی چیز آپ کی مال بڑھاتی ہے. یہ روایات کا مضمون ہے، الفاظ نہیں ہے، مضمون ہے. صلہ رحمی جتنا جان کو بڑھاتا ہے، یعنی زندگی کو بڑھاتا ہے، عمر کو، اور جتنا مال کو بڑھاتا ہے.
اور صلہ رحمی کے 10,000 طریقے ہیں. جانا, ملنا, حال چال پوچھنا, فون کر لینا, کوئی پرابلم میں اس کی مدد کر دینا. ماہ رمضان میں میرا پلان ہونا چاہیے کہ اس مہینے میں نے صلہ رحمی کرنی ہے. صلہ رحمی ملاقات کر کے ہو سکتی ہے, فون کر کے ہو سکتی ہے, کوئی کسی پرابلم میں گھرا ہوا ہے, اس پرابلم میں اپنا جو بھی آپ حصہ ڈال سکتے ہیں مدد کرنے میں اس کی, وہ ہو سکتی ہے. کسی کے گھر کی شفٹنگ ہو رہی ہے, میں اس کے گھر کی جا کے سامان ادھر سے ادھر اٹھا کے رکھ دوں, یہ بھی صلہ رحمی. صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں میں فارغ آدمی اگلے کے گھر جا کے 5 گھنٹے بیٹھا رہوں, وہ بھی سوچے یار یہ پتہ نہیں کیوں آ گیا. یہ نہیں ہوتا صلہ رحمی. صلہ رحمی آپ کسی پہ بوجھ نہیں بنتے. صلہ رحمی میں آپ کسی کو تنگ نہیں کرتے. صلہ رحمی میں آپ کسی سے جڑتے ہیں. اگر آپ اسے تنگ کر رہے ہیں تو وہ جڑے گا ہی نہیں, وہ تو الٹا اگلی دفعہ کال بھی نہیں اٹھائے گا. تو وی ہیو ٹو بی اسمارٹ, تھوڑا سوچ سمجھ کے یہ چیزیں کیلکولیٹ کر کے پلس مائنس کر کے کہ بھائی میں اس سے جڑ پاؤں گا یہ کام کر کے, یا یہ الٹا اور دور ہو جاؤں گا. جی جب صلہ رحمی کی بات ہوتی ہے, اپنے رشتے داروں کو دیکھیے تو آج کل بولنا اتنے زیادہ مکس کر رہے ہیں گانے وغیرہ, تو کیا یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم ان کی اس محفلوں کے جائز صلہ رحمی کے اس سے, یا وہ محفلیں چھوڑیں یا وہ رشتے دار ہی چھوڑیں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. بھائی دیکھیں, گناہ ہے, اور جو واجب کام ہے وہ واجب کام ہے. گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا. صلہ رحمی کی آڑ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں پر گناہ ہو رہے ہیں, یہ بالکل صحیح نہیں, اس کی بالکل اجازت نہیں. لیکن میں ان کے گناہ کی وجہ سے انہیں چھوڑ دوں, اس کی بھی بالکل اجازت نہیں, اس کی بھی بالکل اجازت. اب ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے اگر صلہ رحمی اسٹیبلش رکھنا ہے تو میں کیا کروں؟ بھائی وہ بیمار ہے, میں عیادت کے لیے چلا جاؤں. کوئی فوتگی ہو گئی ہے, میں جاؤں وہاں پہ بھرپور اپنا کردار ادا کروں. کہیں فوتگی ہوتی ہے, بھائی گھر پہ لوگ آتے ہیں نا, کسی نے چائے بنا کے دینی ہے, کسی نے پانی, میں یہ سارے کام کروں تاکہ پراپرلی نظر آئے کہ میں اپنے اس رشتہ دار سے بڑا مضبوطی سے جڑا ہوا ہوں. ہاں میں اس شادی میں اس لیے نہیں آ رہا کہ وہاں پہ گناہ ہو رہا ہے, لیکن جہاں پر اسے میری ضرورت ہے میں پورا اس کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ صلہ رحمی, یہ اس سے جڑے رہنا. صلہ جو ہے نا, لفظ صلہ صاد لام اور یہ ہے, صلہ کا وصلہ سے نکلے. وصلہ یعنی جڑے ہونا, اور رحم ارحام بولتے ہیں رشتہ داروں کو. صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے جڑے رہنا. یہ نظر آنا چاہیے سوسائٹی میں کہ یار یہ سب رشتہ دار آپس میں جڑے ہوئے ہیں. اب میں اگر اس کے کسی ایک فنکشن میں نہیں گیا لیکن میں اس کی ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں, تو یہ جڑا ہونا نظر آ رہا ہے, یہ ہے. آئی ہوپ کہ کلیئر ہوگی بات. اچھا جی, تو صلہ رحمی, جب ہم صلہ رحمی کریں گے ماہ رمضان میں کیا ہوگا؟ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ. تو خدا جو شخص اپنے رشتہ داروں سے جڑے گا ماہ رمضان میں, روز محشر خدا اسے اپنی رحمت سے جوڑ کے رکھے گا. اور پھر اس کے مد مقابل اتنا ہی سخت گناہ قطع رحمی, جو کہ عمر کم ہونے کا سبب بنتے. وَمَنْ قَطَعَ فِيهِ رَحِمَهُ. اب ماہ رمضان میں بھی آ کر اگر کوئی بدبخت انسان قطع رحمی کا شکار رہے, یعنی وہ اپنے رشتہ داروں سے ٹوٹا ہوا ہے, اپنے رشتہ داروں سے جدا ہے, الگ ہے, تو کیا ہوگا؟ قطع اللہ عنہ رحمتہ یوم یلقاہ. اب رب بھی اس سے اپنی رحمت کو کاٹ دے گا. جو اپنے رشتہ داروں سے کٹا ہوا ہے, رب کی رحمت سے روز محشر یہ کٹا رہے گا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. پھر اس کے بعد وہ جملے ہیں کہ جو ہم کو بہت سارے یاد بھی ہیں, کہ جو نماز پڑھے گا, جو قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے گا, اسے پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا. بہرحال اب یہ آپ نے دیکھے, یہ 7-8 باتیں ہیں, اور یہ 7-8 کی 7-8 باتیں مرتبط ہیں حقوق العباد سے. اور یہ کہاں پر ہیں؟ یہ اسی خطبے میں جو خطبہ ہر سال مجھے اور آپ کو پڑھنے کا کہا جاتا ہے. جس طرح میں بچپن سے یہ سن کے اب اس عمر میں مجھے یہ بات پتہ ہے کہ ماہ رمضان میں قرآن پڑھنا ہے, نماز پڑھنی ہے, دعا پڑھنی ہے, یہ کرنا ہے, اسی طرح اگر یہ بھی جملے میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوتا تو مجھے ابھی پتہ ہوتا کہ ماہ رمضان ہے, فلاں کی عیادت کے لیے جانا ہے, فلاں کے پاس فاتحہ پڑھنے کے لیے جانا ہے, فلاں کو کوئی حج سے آیا ہے, عمرے سے آیا ہے, زیارت سے آیا ہے, اس کو مبارکباد دینے جانا ہے. خوشی ہو یا غمی ہو, دونوں چیزوں میں برابر کا شریک رہنا ہے. اچھا مجھے ایک اور حدیث آپ کو ابھی سنانی ہے, لیکن اس سے پہلے ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں, ایک بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. کیا کہا گیا ہمیں؟ کہ اپنے ماتحت کے ساتھ نرمی برتو.
اگر میں 30 دن تک ایک کام کرتا رہوں نا، اگر میں 30 دن تک ایک کام کرتا رہوں، وہ میری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے. اگر میں 30 دن تک، ایک مولا امیر کا جملہ منقول ہے نہج البلاغہ میں، ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر تم حلیم نہیں ہو یعنی بردبار نہیں ہو تو اظہار بردباری کرو، بردباری کا دکھاوا کرو. کیا ہوگا جب تم چیز کو، کسی چیز کی ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہو نا، ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہو، آہستہ آہستہ وہ تمہاری پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے. ایگزامپلس دوں میں آپ کو، مثال کے طور پہ مجھے کوئی بندہ پسند ہے، میں اس کی طرح بولنے کی ایکٹنگ کروں، اس کا ایک خاص بولنے کا انداز ہے. شروع میں ایکٹنگ کروں گا، ہفتہ 2 ہفتے بعد میں ویسے ہی بولنے لگ جاؤں گا، ہے کہ نہیں؟ جب میں مثال کے طور پہ میں اندھیرے میں جانے سے ڈرتا ہوں، اب 4 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، مجھے شرم آ رہی ہے، میں بولوں بھائی ڈر لگتا ہے، اب میں بہادر ہونے کی، میں بڑے چوڑے میں آگے چلا گیا اندھیری کمرے میں، اندر سے میں ڈر رہا ہوں، اوپر سے میں بہادر بنا ہوں. اب 1 دفعہ میں جاؤں گا، 2 دفعہ، 4تھی دفعہ میں ویسے ہی چلا جاؤں گا بہادری سے، پھر مجھے ایکٹنگ کرنے کی ضرورت. جب ہم کسی چیز کو اپناتے ہیں نا، آہستہ آہستہ وہ ہماری ذات کا، ہماری پرسنالٹی کا، ہماری عادت کا، روٹین کا حصہ بن جاتی ہے. آپ 30 دن مسکرا کے رکھنے کو اپنائیں کہ بھائی کسی سے میں ایسے بات نہیں کروں گا، ایسے بات کروں گا، یہ اپنائیں. 31ویں دن عید کے دن آپ خود ہی مسکرا رہے ہوں گے. میں اور آپ نہیں، میں اور آپ، پہلے میں پھر آپ، میں اور آپ دوسروں کے ساتھ نرم رویہ رکھنے کو اپنائیں. ایکٹنگ کریں کہ میں بڑا سافٹ انسان ہوں، بڑا پولائٹ انسان ہوں، میں ایکٹنگ کروں، صرف ایکٹنگ کروں پیورلی، لیکن اچھی ایکٹنگ کروں، اوور ایکٹنگ نہیں کروں. کیا ہوگا 30 دن تک اگر میں یہ دکھا رہا ہوں گا کہ میں بہت اچھا اور سافٹ اور پولائٹ آدمی ہوں، 31ویں دن میں واقعی بن چکا ہوں گا. یہ جو 30 دن کا پلان ہمیں ختمی مرتبت نے دیا ہے، اس بات کو سوچیں اور سمجھیں کہ 30 دن اگر میں یہ کام اپنے آپ سے کرواؤں گا نا تو 31ویں دن وہ خود ہی ہو رہا ہوگا. واضح ہے بات. یہ روایت کا مضمون بھی ہے کہ انسان کا جو نفس ہے وہ وحشی حیوان کی طرح ہوتا ہے. وحشی حیوان کو پہلے ٹریننگ دی جاتی ہے، وہ زبردستی اس سے وہ کام کروایا جاتا ہے. جب وہ ابھی جنگل سے اس کو اٹھا کر لے کر آ گئے گھوڑے کو سدھارنے کے لیے، تو شروع میں تو زبردستی اس سے کروایا جا رہا تھا، رسیاں باندھ کے اس کے پیر پہ، اس کے منہ پہ، اس سے کچھ چیز کروائی جاتی ہے زبردستی. وہ جب ریپیٹڈلی کرتے تو پھر وہ نیچرلی وہی کرنے لگ جاتے. کریکٹ؟ یہ میرا اور آپ کا نفس ایک وحشی حیوان کی طرح مضمون حدیث علامہ نقل. اب یہ 30 دن میرے پاس ہیں کہ میں اس کو رسیاں کچھ باندھ کے کچھ اس طرح سے کھینچوں، کچھ اس طرف سے کھینچوں، کچھ کام اس سے کرواؤں، نرمی کرواؤں، پیار سے بات کرنا کرواؤں، اپنے غصے کو روکنا کرواؤں، لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں بات کرنا کرواؤں، مسکرانا کرواؤں. یہ 30 دن میں اس سے یہ کام زبردستی کرواؤں گا تو 31ویں دن یہ خود بخود یہ کام ہو رہے ہوں گے اور یہ کر رہا ہوگا. پھر مجھے کروانا. تو یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں رہے. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد. ایک اور میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ دوں. جس طرح ختمی مرتبت کا خطبہ ماہ رمضان سے پہلے صرف ختمی مرتبت کا یہ طریقہ نہیں تھا، باقی ائمہ کی سنت میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے چاہنے والوں کو رمضان کے حوالے سے، رمضان المبارک کے حوالے سے گائیڈ لائنز دیا کرتے تھے. مولا امیر کا ہمیں خطبہ ملتا ہے اسی طرح سے. امام رضا علیہ السلام کا ایک بڑی طویل حدیث ہمیں ملتی ہے اسی طرح سے. مولا رضا کی حدیث میں بھی تلاوت قرآن کا تذکرہ ہے، نماز کا، باقی ساری عبادات کا. لیکن جس چیز پر آج میں سپاٹ لائٹ ڈالنا چاہ رہا ہوں، جس پہ میں فوکس کرنا چاہ رہا ہوں، جو حقوق العباد ہے. اب یہ 8ویں مولا میرے اور آپ کے، اللہ ہم سب کو مولا کی زیارت نصیب فرمائے. یہ ماہ رمضان سے پہلے اپنے صحابیوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، سننے والوں کو ماہ رمضان کیسے گزارنے یہ سمجھا رہے ہیں. اور 3-4 جملے جو میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں.
پہلے الحسنات فی شہر رمضان مقبولۃ، ماہ رمضان میں جو بھی اچھائی تم کرو گے قبول ہوگی، والسیئات فیہ مغفورۃ، ماہ رمضان میں تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل، جو بھی ماہ رمضان میں ایک آیت کی تلاوت کرے گا، کان کمن ختم قرآن فی غیرہ من الشہور، ایسے ہی ہے کہ جیسے رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اس نے پورا قرآن ختم کیا ہو۔ یہ ساری جو باتیں آپ اور میں جانتے ہیں اور سن رہے ہیں۔ پھر 8ویں مولا کا جملہ ہے وَمَنْ ضَحِكَ فِيهِ فِي وَجْهِ أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ، جو ماہ رمضان میں اپنے مومن بھائی سے مسکرا کے ملے گا۔ کتنی چھوٹی یہ بات ہے، لیکن اتنی چھوٹی بات کو میرے مولا مجھے اور آپ کو بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں۔ دیکھو ماہ رمضان میں یہ کرنا ہے تم نے، مسکرا کے ملنے لوگوں سے۔ آپ یہ بات نوٹ کریں، یہ بات آپ ابھی میں جب بولوں گا آپ خود اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کے دیکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں 6 مثالیں ملیں گی ایسا ہوا ہوگا۔ کوئی بھی ٹاپک ہے جس ٹاپک پہ میں غصے میں ہوں، کوئی بھی ٹاپک ہے جس پہ میں کسی اور انسان سے غصے میں ہوں اس بات پہ کہ یار یہ اس نے کیا کر دیا، اور میں بڑے غصے کے عالم میں جا رہا ہوں کہ یار ایسی کی تیسی یہ اس نے کیوں کر دیا، کیا کر دیا، آج تو لڑائی ہو کے ہی رہے گی، اور میں وہ پورا کا پورا غصہ اپنے اندر لیے، وہ پورا کا پورا جذبات اور جوش لیے، وہ پوری کی پوری گرمی اور سختی لیے اس کے سامنے جاؤں، اور جیسے ہی میں بات کرنے لگوں وہ آگے سے مسکرا کے دیکھ رہا ہوں، کیا ہوگا؟ کیا کروں بھائی اب میں؟ ٹھیک ہے بھائی آپ صحیح، یہ ہوگا، خلاص فنش۔ وہ سارا کا سارا غصہ خود کنفیوز ہو جائے گا کہ میں کروں کیا، میں نکلوں کہ نہ نکلوں۔ اس چہرے پہ کون غصہ کرتا ہے بھائی؟ میں تھوڑا ایگزامپل پہ آ جاؤں، میں نے گاڑی چلا رہا ہوں، پیچھے سے کسی نے مار دی، اب میں پورے غصے میں گاڑی سے اترا، سوری یار، ٹھیک ہے بھائی اوکے، میں واپس بیٹھوں گا، آگے چلا جاؤں گا۔ اب وہ سامنے والے کی ایک مسکراہٹ نے پوری کی پوری لڑائی ختم کر دی، پوری کی پوری لڑائی۔ مولا رضا مجھے اور آپ کو یہ پریکٹس کروا رہے ہیں ماہ رمضان میں، من ضحک فیہ فی وجہ اخیہ المؤمن، جو بھی اپنے مومن بھائی کے سامنے مسکرائے گا تو کیا ہوگا؟ روز قیامت فرشتے مسکرا کر اسے جنت کی بشارت دیں گے۔ مضمون یہ ماہ رمضان کا گزارنے کا پلان ہے۔ پھر مولا فرماتے ہیں من اعان فیہ مؤمنا، جو بھی ماہ رمضان میں کسی مومن کی مدد کرے گا۔ مدد کرنا صرف پیسے دینا نہیں ہوتا، یہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید بات کہی۔ مدد کرنے میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ کبھی کسی انسان کو آپ کے صرف ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے 1 روپے کی ضرورت نہیں ہوتی، ایک جملے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے یار کوئی بات نہیں، یہ دنیا کی سب سے بڑی مدد ہوتی ہے اس کے لیے۔ کوئی اس کو آگے بولے خیر ہو گئی، یہ کائنات کی سب سے بڑی مدد ہوتی ہے اس کے لیے۔ اس میں آپ کا کچھ نہیں لگ رہا، صرف انسان کی سوچ ہونی چاہیے، نیت ہونا چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے کہ یار یہ انسان ابھی مشکل میں اس کی کیسے مدد کر سکتا ہوں، میں کچھ بول کے مدد کر سکتا ہوں۔ بہت سی دفعہ کسی کی مدد یہ اس کے سامنے ہوتی نہیں، اس کی مدد اس کے پیٹھ پیچھے ہوتی ہے۔ کسی بندے کے اوپر جھوٹا الزام لگ رہا ہے، میں وہاں پر ہوں، یہ میرا فرض ہے اور یہ اس کا حق ہے کہ میں اسے ڈیفینڈ کروں، یہی اس کی مدد ہے اس وقت، کہ اس کی عزت بچے، اس کی عزت محفوظ ہو۔ جان سے بڑھ کے انسان کی عزت ہوتی ہے نا۔ من اعان فیہ مؤمنا، اب دیکھیں، اب اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، اگر میرا when there is a will there is a way، جب میں نے سوچا ہے نا کہ میں نے لوگوں کی مدد کرنی ہے تو مجھے مدد کرنے کے طریقے آئیں گے سامنے کہ میں کس کی کہاں کیسے مدد کر سکتا ہوں۔ نہیں ہے میرے پاس اگر پیسے، ہر مدد پیسے سے، بغیر پیسوں والی مددیں میرے سامنے آگے کھڑی ہوں گی سر اٹھائے کہ میں ہوں، یو کین اڈاپٹ می، مجھے استعمال کرو۔ آپ کی بہت چیزیں ہو سکتی ہیں۔ من اعان فیہ مؤمنا، ہوگا کیا؟ اعانہ اللہ علی الجواز علی الصراط یوم تزل فیہ الاقدام، جب پلے صراط پر لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، اس سے گزرتے وقت اے مومن تو دنیا میں مومنوں کی مدد کرتا تھا، رب تیری مدد کرے گا، خدا مدد کرے گا۔ تیسرا جملہ من کف فیہ غضبہ، جو اپنے غصے کو روک کے رکھے گا لوگوں سے،
پچھلی روایت میں تھا کفا شرہ، اپنی برائی کو، یہاں پہ غصے کی بات ہے. کف اللہ عنہ غضبہ یوم القیامہ، روز محشر رب اس سے اپنے غضب کو روک کے رکھے گا. اور پھر اگلی بات ومن نصر فیہ مظلوما، جو بھی مظلوم کی نصرت کرے گا، مظلوم کی مدد کرے گا، نصرہ اللہ علی کل من عاداہ فی الدنیا، دنیا میں جو بھی اس کا دشمن ہوگا اللہ اس کی اس دشمن کے مخالفت میں مدد کرے گا. وَنَصَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، صرف دنیا میں مدد نہیں کرے گا. وَنَصَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، قیامت میں جب حساب کا وقت آئے گا، جب میزان سجا ہوگا، جب میری نیکیاں کم دکھائی دیں گی اور برائیاں زیادہ ہوں گی، اس وقت خدا میری مدد کرے گا. مظلوم کی جیسے فلسطین کی جنگ چل رہی ہے، ہم جو ہے بائیکاٹ کریں تو وہ بھی مظلوموں کی نصرت میں ہے کہ رمضان ہم تو اپنی طرف سے پورا کریں کہ اگر ہم جہاد پہ نہیں جا سکتے یا ہم وہاں پہ جا کے لڑ نہیں سکتے تو ہم اپنی طرف سے بائیکاٹ کریں تو وہ مظلوموں کی نصرت میں. دیکھیں جی بڑا اچھا سوال ہے اور بڑا موقع کا سوال ہے. ٹھیک ہے جی، مظلوموں کی مدد کرنا ایک بہت ہی اہم بات ہے جو انسان کی عقل بھی اس کا حکم دیتی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام نے بھی مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھائی ہے. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ تو جو بھی چیز مظلوم کی مدد کی اگزامپل بنے گی وہ بالکل اس حدیث میں شامل ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جو ساری کی ساری ٹاپک آف ڈسکشن ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی، اوبویسلی کرنی ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ مظلوم کی مدد نہ کرو، یا کون کہہ سکتا ہے کہ ظالم کی مدد کرو؟ کوئی یزید بھی یہ بات نہیں بولے گا، کوئی عقل مند انسان یہ بات نہیں بولے گا. ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہو لیکن بولے گا، برا انسان برا کام کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ جھوٹا انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، یہ نہیں بولتا میں جھوٹا ہوں، وہ تو بولتا ہے میں سچ بول رہا ہوں. تو یہ کوئی بھی نہیں بولے گا کہ مظلوم کی مدد نہ کی جائے. سارا کا سارا ٹاپک یہ ہے یا ڈسکشن یہ ہے کہ میرا کون سا کام مظلوم کی مدد بن رہا ہے اور کون سا کام مظلوم کی مدد نہیں بن رہا. جس کی یہ ججمنٹ ہے کہ اس چیز کو استعمال نہ کرنا مظلوم کی مدد بن رہا ہے، جس چیز کی یہ ججمنٹ، جس انسان کی یہ ججمنٹ ہے، ہی شوڈ گو فار دیٹ. وہ بالکل ایسا کرے کہ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا تو مظلوم کی مدد ہوگی. بالکل کرو، پھر آپ مظلوم کی مدد کرو. اگر کسی کی ججمنٹ یہ ہے کہ یار میں یہ استعمال کروں یا نہ کروں اس کا مظلوم کی مدد سے کوئی تعلق نہیں بن رہا، میں یہ پانی پیوں یا نہ پیوں اس سے کسی مظلوم کی مدد نہ ہو رہی ہے نہ ظالم کی مدد ہو رہی ہے، تو میں پھر پانی پی سکتا ہوں. زیادہ امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ پانی پینے سے مظلوم کی مدد ہو رہی ہے، سوری آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ پانی پینے سے ظالم کی مدد ہو رہی ہے، تو آپ کو نہیں پینا چاہیے، کریکٹ؟ میرا یہ خیال ہے کہ نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ظالم اور مظلوم کے سینیریو سے، تو میں پی سکتا ہوں. اہم بات یہ ہے کہ میں اور آپ آپس میں لڑائی نہ کرنے بیٹھ جائیں، میں اور آپ آپس میں لڑائی نہ کریں. آپ کو جو نظر آ رہا ہے صحیح ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے ڈسکشن، ہیلدی ڈسکشن، وہ بہت اچھی بات ہے. آپ مجھے کنونس کرنے کی کوشش کرو کہ یار دیکھو یہ جو تم پیو گے یہ ظالم کی مدد ہے، میں بولوں گا کیسے؟ آپ بولو گے ایسے 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 ایسے. اگر آپ مجھے کنونس کر سکو مجھے بھی لگے گا ہاں یار بات تو صحیح ہے، اس سے ظالم کی مدد ہے، میں بھی چھوڑ دوں گا. اگر آپ کی بات سے میں ایگری نہیں کر رہا، یہ رائٹ ہے کہ نہیں، میرے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ آئی مے ڈس ایگری ود یو. تو آپ کہہ رہے ہیں یہ پانی پینے سے جی ظالم کی مدد ہو جائے گی، میں کہہ رہا ہوں نہیں بھائی، آئی ڈس ایگری، اس سے ظالم کی مدد نہیں ہو رہی. آئی ہیو مائی اون ریزنز جس بھی وجہ سے، مے بی آئی ایم رانگ اینڈ یو آر کریکٹ، ہو سکتا ہے حقیقت ایسی ہو لیکن مجھے نہیں لگ رہا، تو یو کانٹ فورس می نیدر آئی کین فورس یو. نہ آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں نہ میں آپ کو مجبور کر سکتا ہوں. جدھر ہم یہ والی لائن کراس کرتے ہیں کہ میں اپنی رائے آپ پر تھوپتا ہوں یا آپ اپنی رائے مجھ پر تھوپتے ہیں، یہاں سے کام کیا ہو جاتا ہے. اور یہ صرف اس کیس میں نہیں ہے، یہ پوری کی پوری زندگی میں. بھائی میں اور آپ کوئی دو لوگ آئس کریم کھانے ساتھ گئے، ایک کہہ رہا ہے میں نے چاکلیٹ کھانی ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میں نے وینیلا کھانی ہے. میں بولوں نہیں بھائی چاکلیٹ کھاؤ یار، وینیلا تو جانور بھی نہیں کھاتے، یہ کیا کہ تمہارا ٹیسٹ ہے. تو کیا شروع ہو جائے گی؟ بھائی ٹھیک ہے تم وینیلا کھاؤ ہم چاکلیٹ کھا لیں گے. کوئی اس میں ٹینشن والی بات؟ ٹینشن شروع وہاں سے ہوتی ہے کہ جب میں اپنی رائے دوسرے پہ تھوپتا ہوں یا دوسرا اپنی رائے مجھ پر، یہاں سے کام خراب ہو جاتا ہے. اور یہ ہر چیز میں، میں پھر سے اس کو جنرلائز کر رہا ہوں، یہ ہر چیز میں، کسی بھی چیز میں. مجھے کسی فنکشن میں جانا ہے، میں اپنے دوست کو بول رہا ہوں یار میں یہ شرٹ پہنوں گا، وہ بولے یہ نہیں پہنو وہ پہنو. بھائی میری مرضی، مجھے یہ اچھی لگتی ہے تمہیں وہ اچھی لگتی ہے.
تو جب وہ مجھ پر تھوپے گا ہماری لڑائی ہو جائے گی. میں اس کو فورس کروں گا کہ نہیں بھائی تم یہ نہیں پہنو, اس میں تم پتہ نہیں کیا لگ رہے ہو, تم وہ پہنو, تو لڑائی ہو جائے گی. لیکن ڈسکشن از سم تھنگ ایلس. ہم کو ڈسکشن کرنی چاہیے, کنسٹرکٹیو ڈسکشن سے بہت اچھے ریزلٹس نکلتے ہیں. لیکن اپنی رائے ایک لیول کے بعد مجھے یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ بھی انسان ہے, وہ اپنی رائے رکھ سکتا ہے, میں بھی انسان ہوں, میں اپنی رائے رکھ سکتا ہوں. اینڈ اٹ از کمپلیٹلی فائن اگر میری اس کی رائے الگ ہے, اس میں کوئی لڑائی کی بات نہیں ہے. واجبات کی ادائیگی کے لیے اولاد کی سختی کی جا سکتی ہے, نماز واجبات کی ادائیگی کے لیے اولاد پہ بالکل سختی کی جا سکتی ہے, لیکن اولاد کو مارنا اس سختی میں تقریباً شامل نہیں ہے. نماز کے لیے صرف مارنے کا حکم اجازت ہے, وہ بھی خاص اتنا ماریں کہ یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو. تو پریکٹیکلی جب مائیں مارنا شروع کرتی ہیں تو وہاں سے نکل جاتی ہے بات, اس لیے منع آپ سمجھیں. ایک بات ہے کہ اگر ہم جیسے کسی سے صلح رحمی کر رہے ہیں, جبکہ ہماری غلطی نہیں ہے, پھر بھی ہم جو کریں معافی مانگ لیں, لیکن سامنے والا پھر بھی ہماری ایکسیپٹ نہیں کر رہا یا ہم سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا, ہماری کال تک نہیں ریسیو کر رہا, تو ہم کیا کریں؟ بھائی دیکھیں, ایک ہم لوگوں کا مدعے سے ہم بھٹک گئے تھوڑا سا, لیکن چلیں خیر ہے. ایک رسول خدا سے منقول ایک حدیث ہے, رسول خدا سے منقول ایک حدیث ہے. ایک چیز حدیث کو سنانے سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں, کامیاب زندگی گزارنے کے اصول, کامیاب زندگی گزارنے کے طریقے کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایک چیز ہے, توازن. چیزوں کو توازن کے ساتھ لے کے چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. اچھا کھانا پکانے کا اصول کیا ہے؟ توازن. نمک اور مرچ میں توازن ہو, ایک بھی چیز زیادہ ہوگی کھانا خراب ہو جائے گا. کسی بھی چیز میں کامیابی کا اصول کیا ہے؟ اچھا شربت کب بنے گا؟ توازن. پانی اور شربت کا توازن پراپر ہو, پانی زیادہ ہو گیا شربت زیادہ ہو گیا, دونوں صورتوں میں یہ چیز خراب. کریکٹ؟ تو کسی بھی چیز, موبائل استعمال کرنے کے اصول کیا ہے؟ توازن. آپ ایک توازن کے ساتھ موبائل استعمال کریں اچھی بات ہے, اس سے زیادہ کریں گے زندگی برباد ہے, اس سے کم کریں گے تب بھی زندگی برباد ہے آج کے زمانے میں, کسی حد تک کیونکہ ضرورت بن چکا ہے نا. کسی بھی چیز کے اندر توازن کیا ہے؟ وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, وہ کامیابی کی چابی ہے. اب یہ توازن کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں. رسول خدا سے منقول حدیث ہے کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ جو آپ سے صلہ رحمی کرے اور آپ اس سے صلہ رحمی کریں, دس از ناٹ صلہ رحمی, یہ تو بدلہ ہے. یہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہوتی وہاں پر ہے جب آپ اس سے صلہ رحمی کریں جو آپ سے قطع رحمی کر رہے ہیں. ادروائز تو آپ نے تو اس نے آپ کو ہیلو کہا, آپ نے اسے ہیلو کہا, اس میں کیا تیر مار لیا, یہ تو عدلے کا بدلہ ہو گیا. صلہ رحمی ہوگی ہی وہاں پر جب میں اس سے جا کے جڑوں جو ٹوٹے بیٹھا ہے. یہ بات کلیئر ہو گئی؟ تو اب جو مجھ سے نہیں مل رہا یا جو مجھ سے رشتہ توڑ رہا ہے, میں جیسے تیسے اس سے اپنا رشتہ جوڑ لوں, یہ حقیقی صلہ رحمی. اب اس توازن کو آپ لے کر آئیں, یہاں پہ بیچ میں انٹروڈیوس کریں. دیکھیں, مومن کی اپنی ایک عزت نفس ہے, ہم ٹھیک ہے نا, سیلف رسپیکٹ ہے. وہ سیلف رسپیکٹ بریچ کرنے کی مجھے اجازت نہیں ہے. میں اپنے آپ کو ذلیل کر دوں, اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں. میں صرف اللہ کے سامنے ذلیل ہو سکتا ہوں, کسی انسان کے سامنے ذلیل ہونا اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی لیے مانگنا, بھیک مانگنا اللہ کو پسند نہیں ہے. میں ذلیل ہو رہا ہوں دوسرے کے سامنے, اس سے مانگ. اب ایک ہے سیلف رسپیکٹ, ایک ہے صلہ رحمی. ان دونوں کے کامیابی کیا ہے؟ توازن. مجھے اس طرح سے معاملہ لے کے چلنا ہے کہ میری سیلف رسپیکٹ بھی ہاتھ سے نہ جائے, لیکن میں اس کے ساتھ اپنا کنیکشن بھی جوڑے رکھوں. یہاں پر مومن کی عقل, ذہانت, تیزی. روایت میں آیا المؤمن مفہوم مضمون منقول, المؤمن کیس, مومن ہوشیار ہوتے. یو ہیو ٹو بی اسمارٹ. اسمارٹ لاک ڈاؤن لگا تھا نا ہمارے یہاں, اسمارٹ کام کرنے کا ٹائم ہے. آپ کو اسمارٹ ہونا پڑے گا, آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں کون سا طریقہ اپناؤں. مثال کے طور پہ اس کے گھر کوئی مجلس ہے, میں چلا جاؤں اور وہ مجھے دھکے دے کے اپنے گھر سے باہر نکال دے, تو اس نے مجھے ذلیل کر دیا نا. یہ والا کام میں نہیں کر سکتا. اس میں یہ ایک طرف یہ توازن آؤٹ ہو رہا ہے, یہ ذلت آ گئی ہے. تو لیکن مجھے وہ بیمار ہے, میں اس کی عیادت کے لیے اگر چلا جاؤں تو یہ یہاں پہ نہیں ہو سکے گا یہ والا معاملہ کہ مجھے دھکے دے کے نکال دے. ہاسپٹل میں اس کے لیے فوڈ لے کے چلا جاؤں, پھول لے کے چلا جاؤں, تو یہ نہیں کر سکے گا. وہاں پہ میں چلا جاؤں کہ صلہ رحمی ہو رہے اور وہ عزت نفس پامال. تو اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر سامنے والا قطع رحمی کر رہے, یہ جسٹیفائی نہیں کرے گا کہ میں بھی قطع رحمی کروں. ایک بندہ گناہ کر رہا ہے تو کیا میرے لیے گناہ کرنا جائز ہو جائے گا؟ قطع رحمی کرنا گناہ ہے, اس نے کیا ہے,
وہ غلط کام کر رہے ہیں. وہ انگریز کہتے ہیں نا 2 wrongs does not make 1 right. 2 غلط چیزیں ایک صحیح چیز نہیں بنا دیتی. وہ غلط کرے میں بھی غلط کروں تو رزلٹ صحیح نہیں نکلے گا, رزلٹ زیادہ غلط ہو جائے گا. تو اس کا قطع رحمی کرنا مجھے قطع رحمی کو اجازت نہیں دے گا. مجھے صرف صلہ رحمی کرنی ہے, اور حدیث کی روشنی میں ایکچولی یہی صلہ رحمی ہے. وہ تو اس نے بھی مجھ سے پیار محبت کیا, میں نے بھی اسے پیار محبت کیا, تو میں نے کون سا کوئی بڑا کام کر لیا. یہ تو جانور بھی یہ کر لیتے ہیں. یہ کام تو جانور کے ساتھ بھی آپ پیار کریں گے, وہ بھی آگے سے آپ کے ساتھ پیار کرے گا. میرے انسان ہونے کا شرف اس میں ہے کہ میں وہ والا رشتہ جا کے اسٹیبلش کروں, جوڑوں جو سامنے والا توڑ رہا ہے. اور اس میں مجھے اس توازن کا خیال رکھنا ہے کہ میری جو عزت نفس ہے جو رب نے مجھے دے رکھی ہے, اور اس کی حفاظت کرنا بھی میری ذمہ داری ہے, وہ پامال نہ ہونے پائے. یہاں پر اب ہر موقع محل کے حساب سے آپ کو پلس مائنس کیلکولیشن کر کے چلنا پڑے گا. ایک درود بھیج دیجیے محمد وآل محمد پر. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ 5 بجے تک درس کا ٹائم ہے, ابھی ہیں 5 بجنے میں 6 منٹ, لیکن آپ لوگوں نے سمیٹا سماٹی شروع کر دی ہے. اب شادی ہال کی لائٹیں بند تو نہیں ہو جائیں گی تھوڑی دیر میں؟ تو میں 1-2 باتیں جو رہ گئی ہیں وہ میں تیزی سے کور کر لوں. جو میرا نقطہ ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھ دوں. کلام کر رہے ہیں, بہت اچھا درس دے رہے ہیں, ہم لوگوں کو مزہ آ رہا ہے. نوازش ہے آپ کی, نوازش ہے آپ کی. اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے قبول فرمائے, اور سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اچھا لگ رہا ہے آپ کا بیان. آپ کی بزرگواری اور نوازش ہے. اچھا جی, اب وہ پیج بھی گم گیا میرا جہاں میں نے کھولا ہوا تھا, لیکن میں آپ کو تیزی سے جو میرا پوائنٹ ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں, ایک ہے حقوق اللہ, ایک ہے حقوق العباد. ابھی تک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اہل بیت نے یہ حقوق العباد سے ریلیٹڈ چیزوں پر کتنا فوکس کیا اور انفسائز کیا. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ اب میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں حتیٰ وہ والے کام جن کو میں عام آدمی پیورلی حقوق اللہ سمجھ رہا ہوتا ہوں, ان کے اندر بھی اللہ نے حقوق العباد کا پہلو رکھ دیے. جو حقوق اللہ سمجھنے والی اگزامپلز ہم نے ڈسکس کی تھی تھوڑی دیر پہلے, اس میں روزہ آیا تھا نہیں آیا تھا کہ بھائی روزہ رمضان روزہ, اب میں روزہ رکھوں گا تو یہ میرے پڑوسی کو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو پیورلی میرا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے نا. اور قرآن میں روزے کی آیت کیا ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تقوی. تقوی کس کس کے درمیان کی بات ہے؟ اللہ کی اور میرے. تو روزہ ایک ایسی چیز ہے جو پیورلی میرے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے, وہ مجھ میں تقوی لے کر آئے گا. تقوی میں اللہ سے ڈروں گا, میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن اسی روزے کی ایک وجہ جہاں قرآن نے بتائی کہ تم تقوی اختیار کرو, وہیں جب ہم روایت کی طرف جاتے ہیں تو چھٹے امام سے ایک روایت میں منقول ہے کہ اللہ نے روزہ کیوں واجب کیا. اس کے بارے میں چھٹے امام سے منقول روایت ہے. مولا فرماتے ہیں العلت فی الصیام, روزے کی وجہ کیا ہے, علت کیا ہے, سبب کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ لیستوی بہ الغنی والفقیر, تاکہ مالدار اور فقیر برابر ہو جائیں. کیا برابری ہوگی؟ وہ بیچارے کے پاس پیسہ نہیں ہے تو نہیں کھا پا رہا, بھوک برداشت کر رہے. میرے پاس پیسہ ہے, میں نے روزہ, پیسہ ہے تو میں دن بھر کھاتا رہوں گا, لیکن اللہ نے روزہ لا کے رکھ دیا کہ تم بھی نہیں کھاؤ. اب میں بھی جب نہیں کھاؤں گا, دس از دا اونلی وے آئی کین ایکسپیرینس ہنگر. اکلوتا طریقہ جب میں بھوک ایکسپیرینس کر ورنہ تو میرے پاس پیسے ہی پیسے, میں تو کھاتا رہوں گا, بھوک تو کبھی آئے گی نہیں میری زندگی میں. لیکن اللہ نے روزہ رکھ دیا کہ تجھے پتہ چلے بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ لیحسن علی الضعیف, تاکہ یہ جب بھوک کو محسوس کرے گا پھر یہ اس کمزور پر احسان کرے گا. ویطعم الجائع, پھر یہ بھوکے کو کھانا کھلائے گا. میں جو مالدار آدمی, کبھی میں نے بھوک, مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوتی ہے, تو سڑک پہ ایک بھوکا سو رہا ہے, مجھے اس کے درد کا اندازہ ہی نہیں ہے. جب اللہ نے روزہ رکھ دیا, مجھ سے بھوک برداشت کروائی, اب میں جب سڑک پہ کسی بھوکے کو دیکھوں گا نا, میرا دل جلے گا, اب میں اٹھ کر اس کو کوئی کھانے کی چیز لے کر دوں گا. تو جو چیز پیورلی حقوق اللہ کے اندر آ رہی تھی, اس میں بھی حقوق العباد کا پہلو آپ کو نظر. دوسری اگزامپل میں بہت تیزی سے دے دوں, 2-3 منٹ ہی رہ گئے. یہ بات ہم نے خطبے میں بھی پڑھی, ویسے بھی سنی کہ رمضان میں سانس لینا بھی عبادت ہے, سونا بھی روزے میں عبادت ہے. اب یہاں پر پھر خبی مرتبت کی ایک حدیث ہے, الصائم فی عبادت, روزہ دار عبادت کے عالم میں. جس نے روزہ رکھ لیا, اب آپ کی عبادت کا جو میٹر ہے وہ سٹارٹ ہو گیا, اب وہ چل رہا ہے. یہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ بیچارہ ڈیوٹی پر لکھ رہا ہے, لکھے جا رہے. کب تک لکھے گا یہ؟
یہ حقوق اللہ کی ادائیگی ہو رہی ہے نا, وہ لکھے جا رہے ما لم یغتب مسلمن, یہ اس وقت تک لکھتا رہے گا جب تک یہ روزے دار کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے. اب یہاں پر ایک تو غیبت اسپیسیفائڈ بات ہے کہ یعنی غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ روزے جیسی عبادت کا ثواب بھی لا کے کاٹ دیتی ہے. غیبت اتنی بڑی بیماری ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنی بڑی برائی ہے کہ روزے جیسی اچھائی کی اچھائی کو لا کے وہ. لیکن دوسرا پہلو, غیبت حقوق اللہ ہے یا حقوق الناس ہے؟ روزہ حقوق اللہ ہے. حقوق اللہ کی عبادت اس وقت تک چلے گی جب تک میں حقوق الناس کی پامالی. ادھر میں نے لا کے حقوق الناس کی پامالی کی, رب نے اپنا بھی چھوڑ دیا, یہ بھی رکھ. جو تو میرے بندے کا خیال نہیں رکھ رہا تو تیرا روزہ بھی مجھے. اب آپ اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ میں یہ نہیں کہہ رہا جس نے غیبت کرنی ہے وہ روزہ ہی نہ رکھے, لیکن جس نے روزہ رکھنا ہے وہ غیبت نہ کرے. جس نے روزہ رکھنا ہے وہ غیبت. یہ جو حقوق العباد کی پامالی ہے, یہ حقوق اللہ کے ادائیگی سے جو آپ کو ملنے والا فائدہ تھا اس میں آ کے ایک رکاوٹ بن جائے گی, ایک دیوار بن جائے گی. اب یہ روزہ کوئی آپ کو, اب یہ سیدھے والا کیا, ادھر آپ نے غیبت کی, ادھر اس کی چھٹی ہو گئی جی. اب اس سائڈ والا شروع ہو گیا بیچارہ, لیفٹ سائڈ والا. ایک درود بھیج دیجیے محمد و آل محمد پر. رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب ہمیں اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اس مہینے میں رب ہمیں اپنی ذات سے بھی جوڑ دے اور رب ہمیں اپنے بندوں سے بھی جوڑ دے. ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے, ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے, ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے, ہم سب کو مولا کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے, اور شہدائے کربلا کی سنت پر چلتے ہوئے ہمیں اپنی اپنی جانیں مولا کے قدموں میں نچھاور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات.